اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، چین کی بڑھتی اور ایڈوانس ٹیکنالوجی سے کون واقف نہیں؟ کوئی بھی میدان ایسا نہیں جس میں چائنا نے اپنا لوہا نہ منوایا ہو۔ آپ سوشل میڈیا پر آئے روز چینی تخلیق کاروں کی صلاحیتیں دیکھتے آئے ہیں جن کی تعریف کیے بنا انسان نہیں رہ سکتا۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں بھی ہم آپ کو چین کی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی وہ جھلکیاں دکھائیں گے جن کو دیکھ کر آپ چینی قوم کو داد دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز دوستو، اس وقت دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں لوکل بسوں کا استعمال کیا جاتا ہے جن میں لاکھوں کروڑوں لوگ صبح و شام سفر کرتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان میں استعمال ہونے والی بسوں کے بارے میں بات کریں تو ہمیں پاکستان میں بالکل عام سی بسیں دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن چائنا نے اپنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹرانسپورٹ کا نظام بھی بالکل بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو چینی ٹیکنالوجی کو ترقی کی طرف گامزن ہونے والے راستے پر لے چلیں، آپ کو بتا دیں کہ کچھ سالوں قبل چائنا دنیا کا سب سے بدترین حالت والا ملک تھا، جہاں روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں افراد اشیاء خورد و نوش کی کمی کی وجہ سے مر رہے تھے۔ اس کے علاوہ چین میں بڑے پیمانے پر کوئلے کی کانیں موجود ہونے کی وجہ سے یہاں کی آب و ہوا گرد و غبار اور دھوئیں سے اٹی رہتی تھی، جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہو رہی تھی۔ لیکن چینی حکومت نے اس مسئلے کا حل نکالتے ہوئے ان مسائل کو بڑھنے سے روکنے کے اقدامات کرنا شروع کر دیے، اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایک بڑی رقم بھی خرچ کی۔ چینی حکام نے کوئلے سے پیدا ہونے والی انرجی کو ختم کر کے اس کی جگہ بڑے بڑے سولر فارمز کھول دیے جس کی انرجی کو عام فرد استعمال کر سکیں۔ چائنا گورنمنٹ کا یہ فیصلہ ان کے ملک کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا اور انہیں بجلی پیدا کرنے کا صاف شفاف اور کم خرچ ذریعہ مل گیا۔ آج چائنا بجلی سے بنی اشیاء کو دنیا بھر میں فروخت کرنے کی وجہ سے مشہور ہے۔ انہی میں سے ایک بجلی سے چلنے والی بسوں کا کاروبار بھی ہے جو آج کے دور میں چائنا میں بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے۔ امریکہ کی نیوز اینالیٹکس کمپنی کے مطابق ہر 5 ہفتوں میں چائنا کی فیکٹریز میں 9500 سے بھی زیادہ الیکٹرک بسیں بنائی جاتی ہیں۔ اگر دنیا بھر میں گیس اور پیٹرول پر چلنے والی گاڑیوں کو گنے تو یہ کم و بیش 3 ملین گاڑیاں بنتی ہیں، اور ان میں سے 4 لاکھ گاڑیاں ایسی ہیں جو بجلی پر چلتی ہیں، اور یہ سبھی کی سبھی چائنا میں تیار ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ چائنا میں اب ایسی روبوٹک بسیں بھی تیار کی جا رہی ہیں جنہیں بنا ڈرائیور کے بھی چلایا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ چائنا کے اسکولوں میں پڑھنے والے طالب علموں نے بھی ایسی کمال کی چھوٹی گاڑیاں بنا ڈالی ہیں جنہیں دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ معزز دوستو، اسی طرح چین نے ایسی مسافر ٹرین بھی تیار کر لی ہے جو پٹڑیوں پر چلنے کی بجائے سڑک پر چلے گی، اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اسے چلانے کے لیے کسی ڈرائیور کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ چائنیز ریل ٹرانزٹ فرم CRRC کے مطابق ٹرین، بس اور ٹرام کی خصوصیات کی حامل یہ ٹرین مکمل طور پر بجلی پر چلتی ہے، جسے سمارٹ بس کا نام دیا گیا ہے، اور ایک مرتبہ چارج ہونے کے بعد یہ 40 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سمارٹ بس کے پہلے ماڈل میں 3 ڈبے رکھے گئے ہیں جس میں 300 مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، اور مستقبل قریب میں مسافروں کی گنجائش کو 500 تک بڑھا دیا جائے گا۔ ٹرین نما سمارٹ بس سڑک کے بیچوں بیچ لگائے گئے سفید نشانات پر چلتی ہے۔ سڑک پر لگائے جانے والے سفید نشانات دراصل سینسرز ہیں جو ٹرین کو کرنٹ فراہم کرتے ہیں، جس کی مدد سے ٹرین ڈرائیور کے بغیر مقررہ راستے پر چلتی ہے، جبکہ ٹرین میں ڈرائیور کی جگہ بھی رکھی گئی ہے لیکن وہ علامتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بات تو آپ کے علم میں ہوگی کہ چین کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ چائنا میں مسلسل بڑھتی آبادی کی وجہ سے عالمی ماہرین بھی پریشانی کا شکار ہیں، کیونکہ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ تاہم سائنسدانوں نے ایک ہی جگہ پر اونچی اور فلک بوس عمارات تعمیر کر کے اس مسئلے پر قابو پانے کے جتن شروع کر رکھے ہیں، اور یہ کاروبار چائنا میں بھی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ چین بلند و بالا عمارات رکھنے والا منفرد ملک ہے، اور اس ملک میں آپ کو ہر ڈیزائن اور سٹائل کی عمارتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لیکن آپ کو یہ جان کر مزید حیرت ہوگی کہ چائنا میں انسانوں کے رہنے کے علاوہ فصلیں کاشت کرنے کے لیے عمودی بلند و بالا عمارات تعمیر کی جاتی ہیں۔ چینی انجینئرز نے بڑی مہارت کے ساتھ کئی عمارات تعمیر کی ہیں جو دکھنے میں تو دوسری بڑی ورٹیکل عمارات جیسی ہی ہوتی ہیں، لیکن ان میں لوگ نہیں رہتے بلکہ فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ یہ عمارات عموماً 2000 اسکوائر میٹر کی ہوتی ہیں، اور ان عمارات میں سالانہ ہزاروں ٹن فصلیں کاشت کی جا رہی ہیں۔ ان فارمز میں سبزیوں اور پھلوں کو الگ الگ فلورز میں رکھ کر کاشت کیا جاتا ہے،
जिनमें इन्हें बिल्कुल कुदरती माहौल दिया जाता है। जब कोई किसान फसल उगाता है तो उसे यह डर होता है कि इसकी फसल को कीड़ा न लग जाए और उसकी फसल खराब ना हो जाए, लेकिन इन वर्टिकल फार्म्स में इस तरह का भी कोई खतरा नहीं होता। इसलिए ये फार्म्स चाइना और दूसरे कई ममालिक में बहुत तेजी के साथ फैल रहे हैं। उर्दू कवर के हम सफर साथियों, हमने आपको चीन में बनने वाली रोबोटिक गाड़ियों के बारे में तो बता दिया है, मगर अब हम आपको चाइना के एक आलीशान रोबोटिक होटल के बारे में बताते हैं। अगर आपने कभी किसी होटल में वक्त गुजारा हो तो आपको पहले रिसेप्शन पर खड़े अमले के लोगों से बात करनी पड़ती है, जिसमें आपका बहुत ज्यादा वक्त सर्फ हो जाता है। लेकिन चाइना ने इंसानों का कीमती वक्त बचाने के लिए रोबोटिक होटल बनाया है। 2019 में चाइना के शहर हांगझू में 300 कमरों पर मुश्तमिल एक रोबोटिक होटल खोला गया है। इस होटल के जिस कमरे के लिए आपने पैसे दिए होंगे, उसमें जाने के लिए आपको किसी भी चाबी की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको कमरे के सामने उसके दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाना है और फिर उस दरवाजे पर लगा स्कैनर आपके चेहरे को स्कैन करके आपको अंदर जाने की इजाजत दे देगा। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इस होटल की एक एक चीज रोबोटिक है। अगर आपको इस होटल के अपने कमरे में टीवी या लाइट्स ऑन ऑफ करनी है तो आपको उठकर इलेक्ट्रिक बोर्ड तक जाने की जरूरत नहीं, बल्कि आप सिर्फ अपनी आवाज से कमांड देकर भी उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे होटल्स में रहने पर आपको अच्छी खासी रकम खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन चाइनीज हुकूमत के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में किराए की मद में ली जाने वाली रकम बहुत कम कर दी जाएगी। क्या आप भी रोबोटिक होटल में क्याम के ख्वाहिशमंद हैं? कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। मुअज़्ज़िज़ साथियों, अगर वालिदैन ये वीडियो देख रहे हैं तो इस बात को ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि जब छोटे बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तब वो आए दिन कुछ न कुछ नया सीखते हैं और इसके बारे में घर आकर अपने वालिदैन से पूछते हैं। इन पर ऐसे ऐसे सवालात की बारिश कर देते हैं जिनके जवाबात इनके वालिदैन के पास भी नहीं होते। इसलिए चाइना ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जिसमें बच्चों के तमाम सवालात के बारे में मालूमात और जवाबात महफूज किए गए हैं, जिसकी मदद से बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सीखने में मदद मिलती है और इनका तजस्सुस भी खत्म हो जाता है। इस रोबोट को इस वक्त चाइना के कई स्कूलों में तजर्बे के तौर पर रखा गया है, जो कि काफी कामयाब होता दिखाई दे रहा है। जी तो उर्दू कवर के हम सफर दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली ऐसी इंटरटेनिंग और मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना और आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।